يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في مقام آخر والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. خالق کائنات ذی الجلال والاکرام کے لیے ہمہ قسم کی تعریفات بابرکت کلمات خاص ہیں. وہ ذات اعلیٰ و بالا جو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک مبرہ اور منزہ ہے، اس کے جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. سب سے بڑھ کر اگر تعریف کے لائق کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اللہ رب العزت طاقت والا ہے، قدرت والا ہے، اس سے بڑھ کر شان والا، عظمت والا کوئی نہیں، سب سے اوپر اس کی ذات ہے. حضرات گرامی، درود و سلام ہوں نبیوں کے امام، رسولوں کے سرتاج، راہبر کامل، راہبر شریعت، امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی سیرت طیبہ ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتی ہے. عزیز بھائیوں، لائق احترام بزرگوں، چند معروضات اخلاقی اقدار کے حوالہ سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اخلاقیات میں کئی ایک اوصاف آتے ہیں. اخلاق حمیدہ، اوصاف حمیدہ اپنا کر ہی کامیابی ممکن ہے. ایسا تو ناممکن ہے کہ بندہ عابد اور زاہد تو ہو لیکن بد اخلاق ہو اور وہ جنت کا وارث بن جائے، یہ ناممکن ہے. یا اچھے اخلاق کا مالک ہو اور اس کو اپنے اچھے اخلاق پر زوم اور فخر ہو اور وہ سمجھے کہ میں اگر عبادت نہ کروں تو میں جنت کا وارث بن جاؤں گا. ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا اخلاق کردار کام کا نہ رہے جب تک وہ صالح اعمال نہیں اپناتا، اور یہ حقیقت ہے. دونوں کا ہونا ضروری ہے، نیک اعمال کے ساتھ ساتھ اعلیٰ اخلاق، یا اعلیٰ اخلاق کے ساتھ ساتھ خوبصورت اعمال، ان کو اپنانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کئی ایک اوصاف کا اور بے شمار اوصاف کا مالک بنایا تھا، اور یہ اوصاف خالق کائنات نے آپ کے دل میں پیدا کیے ہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ کا دل پاک اور صاف بنایا تھا، جس میں نفرت، کینہ، حسد، بغض کا آنا تو درکنار ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور یہی تربیت آپ نے اپنے اصحاب کی، اپنے شاگردوں کی اور اپنے دوستوں کی ہے. حضرات گرامی، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا کچھ حصہ اسی موضوع کی مناسبت سے پڑھا ہے. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. اللہ رب العزت نے اہل جنت کے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں، ان میں سے دو وصف جن کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ. پہلے بھی اس حوالہ سے باتیں ہوتی رہی ہیں، یہ موضوع بیان ہوا، لیکن اس سے ہٹ کر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں اسی کی مناسبت سے، اس سے ہٹ کر. جب غصہ آئے تو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ہمارے ہاں صبر کا پیمانہ بڑی جلد لبریز ہو جاتا ہے. تحمل
بردباری کا پیمانہ جو ہے وہ بڑی جلدی لبریز ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ اوصاف ایسے ہیں کہ ہم ان کو اپنے قریب تک نہیں آنے دیتے، جبکہ یہ وہ اوصاف ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ جن اوصاف نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو منوایا تھا، اور آپ پر ایمان لانے والے ایمان لائے تھے آپ کا اعلیٰ اخلاق اور کردار دیکھ کر۔ اس میں یہ ساری خوبیاں موجود تھیں، یہ اوصاف موجود تھے کہ آپ نے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی تھی، جو آپ کے خون کے پیاسے تھے وہ بھی آپ کے ہو کر رہ گئے۔ جب تک یہ اوصاف ہم اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے ہم مکمل مسلمان نہیں ہو سکتے۔ حضرات گرامی، خود پسندی اور خوشامد، اپنے آپ کو سمجھنا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی سب کچھ ٹھیک ہے، جو میں کہہ رہا ہوں لوگوں کی عقل سے بالا تر ہے، اور میرے جیسی سوچ، میرے جیسی عقل، میرے جیسا فہم دنیا میں کوئی نہیں رکھتا، اور میرے جیسے معاملات اور میرے جیسا لباس، شہرت اور وضاقتہ ہر معاملے میں، ہر دوسرے تیسرے یا کسی چند اوصاف میں اس بات کا زوم رکھے کہ میں اچھا ہوں، باقی تو سارے ایسے ہی ہیں، عبث ہیں، بیکار ہیں، ان کی رائے تو ایسے ہی ہے۔ یہ خود پسندی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، عقل کے لیے آفت ہے بہت بڑی، یعنی خود پسندی عقل کے لیے بربادی کا باعث بنتی ہے۔ اور اسی طرح خوشامد اور چاپلوسی، انتقام، کینہ و کدورت، نفرت اور بغض اور اس طرح کی کئی ایک معاشرتی برائیاں ہیں جو ہمارے لیے تباہی کا سامان مہیا کرتی ہیں، جن سے ہمیشہ شر ہی آیا ہے، خیر کی ذرہ برابر بھی امید نہیں کی جا سکتی۔ ان اللہ لا یحب کان مختالا فخورا، اللہ رب العزت خود پسندی والے کو پسند نہیں کرتا، جو شیخیاں بکارنے والا ہو، جو اپنے آپ کو سمجھتا ہو میں بہت کچھ ہوں۔ یہ خود پسندی، اس کو ہم ترک کریں۔ اب دوسروں کی بات کو اہمیت دیں کہ میری بات سے اچھی بات اس کی ہو سکتی ہے، فلاں کی ہو سکتی ہے، فلاں کی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو، میرے اصحاب کی، میرے دوستوں کی رائے درست ہو، اور رائے دینے کا حق ہر انسان رکھتا ہے، لیکن رائے کسی کے اوپر مسلط کرنے کا یہ حق کسی کو شریعت نے نہیں دیا۔ رائے دے سکتے ہیں لیکن رائے کو کسی کے اوپر مسلط نہیں کر سکتے۔ آج ہماری یہی صورتحال بن چکی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ میری رائے دوسروں کے اوپر مسلط ہو، گھر کے معاملات ہوں یا فیکٹری کے اندر کوئی معاملہ ہو، اسکول و کالجز میں ہو، مذہبی جماعتوں کے اندر، سیاسی جماعتوں کے اندر، یہ چیزیں جو ہیں یہ ان چیزوں نے تباہ کر دیا ہے۔ دوسرے کی رائے کو ہم اہمیت نہیں دیتے، چاہے کتنی بھی اچھی رائے کیوں نہ ہو۔ ہر ایک کو رائے دینے کا حق حاصل ہے، اور اس رائے پر عمل کیا جائے جو رائے بھلی ہو، اچھی ہو، جس میں خیر ہو۔ ایک تو اس خود پسندی کو ترک کرنا ہوگا اگر ہم اپنی شخصیت میں نکھار چاہتے ہیں، اگر ہم لوگوں کے دلوں میں اترنا چاہتے ہیں، اگر ہم لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، اور اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہیں، آپ کے کردار سے واقف ہیں، اور آپ کی تعلیم و تربیت والا راستہ اگر ہم اپنانے کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر دوسروں کی بات کو اہمیت دی جائے جو ان کی بات خیر پر مبنی ہو اور اچھی رائے ہو۔ خود پسندی کو ترک کریں، اور دوسرے نمبر پر خوشامد، چاپلوسی، کسی کو بڑھا چڑھا کر آسمان کے ساتھ لگا دینا اور اس کی بے جا تعریف کرنا، اس قدر تعریف کرنا کہ عرش والا رب ناراض ہو جائے۔
کہ یہ میرا بندہ ہو کر مجھے ناراض کر رہا ہے اور میری مخلوق کی تعریفیں ایسے کر رہا ہے جیسے میں خالق کی تعریف ہونی چاہیے تھی. اللہ رب العزت ایسے ناراض ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کے منہ پر تعریف کرے، بھائی آپ بہت اچھے ہیں، بڑے کمال کے انسان ہیں، آپ بڑے زیرک سیاستدان ہیں، آپ بڑے اچھے لیڈر ہیں، اس قدر منہ کے اوپر تعریف کرنے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا. یہ برائیاں کیا میرے اور آپ کے اندر اور بدقسمتی سے مسلم معاشرے کے دلوں کے اندر گھر نہیں کر چکی؟ ہم اپنے اپنے لیڈروں کے لیے، اپنے اپنے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کے لیے اتنے بڑے جملے بولتے ہیں، ایسے جملے جو اللہ رب العزت کی شان کے شایان شان ہیں. وہ جملے ہم ان لوگوں کے لیے بولتے ہیں جو خالق کے لیے بولنے چاہیے تھے، وہ مخلوق کے لیے بولے جاتے ہیں. اس سے ہم کنارہ کشی اختیار کریں. یہ وہ دوسرا عیب ہے جو انسان کی زندگی کو داغدار کر دیتا ہے، انسان کی سیرت کو داغدار کر دیتا ہے. یہ وہ بدنما دھبا ہے انسان کی سیرت پر، مسلمان کی سیرت پر، جو اس کو تباہی کے دانے پر لا کھڑا کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اگر تم میں سے لامحالہ تعریف کسی کی کرتا ہے، خام خواہ تعریف کرتا ہے، تو وہ تعریف جو کر رہا ہے اس کے سامنے جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ پاس بیٹھا ہو تو وہ کہے کہ بھائی میں تو اس قابل نہیں. یہ تو میں اپنی پنجابی زبان میں ایک دیسی سے سادہ سے انداز میں سمجھا رہا ہوں، حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مگر ہمیں یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے کہ بھائی میں تو اس قابل نہیں ہوں، اور سچے دل کے ساتھ عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے میں اس قابل نہیں ہوں. اللہ جانتا ہے کہ میں کتنا پارسا اور نیک ہوں، تم لوگ نہیں جانتے، میں تو بڑا ہی کمزور ہوں. اللہ مجھے اس قابل بنا دے اور مجھے تکبر اور فخر سے بچا لے. جب کسی کے منہ پر اس کی اس طرح بے جا تعریف کی جاتی ہے، اس کو سخت ناپسند پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ہے کہ وہ بندہ پھول جاتا ہے اور پھولا ہوا سماتا نہیں ہے، اور پھر وہ سمجھتا ہے میں کوئی چیز ہوں. لوگ اتنے میرے پیچھے ایک جتھا ہے، گروہ ہے، لشکر ہے، اور ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں میرے پیچھے لوگ ہیں، یہ جو تعریف میری کی جا رہی ہے میں تو کوئی چیز ہوں. کوئی چیز نہیں ہے، تو مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا. جب لوگ تجھے اپنے کاندھوں پر اٹھا کر قبرستان کی طرف لے کر جائیں گے، لوگ یہ نہیں کہیں گے یہ وزیر جا رہا ہے، مشیر جا رہا ہے، یہ وزارت عظمیٰ جناب چوہدری صاحب جا رہے ہیں، فلاں جا رہے ہیں، یہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر بیٹھنے والا جا رہا ہے. لوگ کہیں گے میت جا رہی ہے، جنازہ جا رہا ہے، اور پھر وہ اللہ رب العزت کی طرف جا رہا ہے. اب اللہ رب العزت اس کو غور کرنا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھ رہا ہوں، پتہ نہیں میں اللہ رب العزت کو پسند ہوں یا ناپسند ہوں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے یہ الفاظ پڑھنے کا حکم دیا ہے، یہ الفاظ کہنے کا کہ بھائی میں اس قابل نہیں ہوں، اللہ تو مجھے بچا لے. لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ مجھے اس پر، اللہم لا تؤاخذنی مما یقولون، اللہ جو لوگ کہہ رہے ہیں اس پر مجھے میرا مواخذہ نہ کرنا. ما لا یعلمون، یہ لوگ نہیں جانتے جو کچھ مجھے کہہ رہے ہیں، میں ایسا نہیں ہوں. یہ ساری ذات اللہ تیری ہے، کمال تیرے ہیں. تو نے مجھے اگر کوئی تھوڑی بہت عزت دی ہے، اللہ مجھے تکبر سے بچا لے، اللہ مجھے اپنے آپ سے باہر ہونے سے بچا لے. تعریف جس کے سامنے اس کے منہ پر کی جا رہی ہے وہ اس چیز کا برملا اظہار کرے. کہنے والا بھی زبان سے مناسب کلمات کہے، تعریف میں مبالغہ آرائی نہ کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا آپ ہمارے والد ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ بڑے خوبصورت ہیں. اس طرح آپ کے چند ایک اوصاف اس نے ایسے جب بیان کی، حالانکہ یہ سارے اوصاف آپ کے اندر موجود تھے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھو. آپ نے فرمایا نہ مبالغہ رائی نہ کرو میری تعریف میں. جو ساتھ آپ نے یوں بھی فرمایا، یہود و نصارہ کی تباہی اور بربادی کا سبب بیان فرمایا
کہ وہ اسی وجہ سے برباد ہو گئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام کو ان کے مقام سے بڑھا کر اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تھا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کا رسول ہوں، بس۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ سارے اوصاف موجود ہیں جو وہ شخص کہہ رہا ہے، لیکن پیارے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر تمہیں کوئی شخص کہتا ہے اس طرح آ کر، پھولنا نہیں ہے، تکبر میں نہیں آنا، کہنا ہے کہ اللہ کی ذات ہی ہے ساری اوصاف کے لائق، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو کمزور ہوں، میں اس کا گناہ گار بندہ ہوں، اللہ مجھے اس قابل بھی بنا دے جو آپ کے اندر حسن ظن ہے اور مجھے تکبر سے بھی بچا۔ پچھلے دنوں غالباً یہ ایک بلوچستان میں ایک واقعہ پیش ہے، ایک مولوی صاحب نے اپنے سیاسی رہنما کی اس قدر تعریف کی کہ جیسے وہ اللہ رب العزت کی تعریف کرنی چاہیے تھی۔ اللہ بھلا کرے اس سیاستدان کا، اس نے پھر اس کا آ کر روکا ٹوکا اور کہا کہ آپ یہ غلط کر رہی ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات، یہ پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات دہرائی ہے، پھر دہرائے دیتا ہوں، ہمیں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے کہ اگر کسی نے کوئی اس طرح کے نازیبا کلمات کہے ہیں تو ہم سارے اس کی جان کے درپے ہو جائیں۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ یہ حکومت کو چاہیے، یہ قانون کو حرکت میں آنا چاہیے، ہم لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے اس کی گرفتاری کے لیے، اس کے مقدمے کے لیے اور اس کی ان غلط باتوں کی تردید کرنے کے لیے۔ تو ایسے مولوی یا ایسے سیاستدان یا ایسے کارکنان جو اپنے لیڈروں، وہ چاہے مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں، مبالغہ آرائی اختیار کرتے ہیں، یقین جانیے وہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار رہے ہیں اور اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ ان مذہبی رہنماؤں نے، ان سیاسی رہنماؤں نے ہمیں کچھ نہیں دینا، جن کے پیچھے ہم مر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھ لیا ہے سب کچھ۔ مجھے کسی کی سپورٹ کرنے کی ضرورت، ممبر رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کسی بھی پارٹی کے ساتھ تعلق ہو، لیکن مبالغہ آرائی اس قدر اختیار کرنا یہ غلط ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو مصروف رکھیں۔ یہ فراغت جو ہے یہ بندے کو برباد کر دیتی ہے۔ کوئی نواز شریف کے لیے نکل رہا ہے، کوئی عمران خان کے لیے نکل رہا ہے، کوئی بلاول کے لیے نکل رہا ہے، کبھی ہم اللہ کے قانون کے لیے نکلیں؟ نہیں نکلے۔ رب کی زمین پر غیروں کا قانون، رب کی زمین پر غیروں کا نظام، اس کے لیے ہمارے مذہبی رہنما بھی اور ہمارے سیاسی رہنما بھی بڑے بڑے ایک سے بڑھ کر ایک مجرم ہیں۔ اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو مصروف رکھیں، کاروباری طور پر مصروف رکھیں، تعلیم کے میدان میں مصروف رکھیں آپ ان کو۔ یہ فراغت بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھائی میرا تو بیٹا اس میں ملوث نہیں تھا، مان لیا بھائی ملوث نہیں تھا، مان لیا جو باتیں جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کی باتیں مان لی، ہم نے انہیں وقت کیوں دیا؟ ہم کیوں اس طرح کے بولنے کے لیے تیار ہوئے؟ ہم کنارہ کشی اختیار کریں۔ یار میں ہوں، آپ سارے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، آپ صحیح سلامت بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی فکر نہیں ہے کہ مجھے کوئی گرفتار کرنے آئے گا، میرے اوپر کوئی مقدمہ چلائے گا۔ کیوں؟ آپ لوگوں نے کوئی جرم نہیں کیا، اس لیے جرم ہی ہوتا ہے، چاہے وہ نون لیگ کا کارکن کرے، چاہے پی ٹی آئی کا کارکن کرے، جرم ہی ہوتا ہے۔ ہمارے نبی نے تو یہ تعلیم دی ہے کہ جنگ کی حالت میں دشمنوں کی املاک کو نقصان بھی نہیں پہنچانا، ان کے بچوں کو، ان کے بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، حتیٰ کہ اس طرح کی ایک آپ نے امن کا درس دیا ہے۔ ہمیں تو امن پھیلانا چاہیے، ہمیں تو نفرت پھیلانے سے رک جانا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بشروا ولا تنفروا، بشارتیں دیا کرو، نفرتیں نہ پھیلایا کرو، یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کیا کرو، تنگی پیدا نہ کیا کرو۔ یہ تعلیم ہمارے پیارے نبی نے دی۔ اچھا، دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر بڑی بڑی مذہبی اور سیاسی جماعتیں ہیں۔ آج یہ بات پورے وثوق کے ساتھ بحیثیت طالب علم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پاکستان کے اندر بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کرنے میں کسی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی ایک مذہبی پارٹیاں بھی مجرم ہیں۔ لیکن میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے عرض کرتا ہوں
پاکستان میں اہل حدیث مکتبہ فکر نے کبھی انتشار نہیں پھیلایا۔ آپ پاکستان کی تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں، اہل حدیثوں کی کئی ایک تحریکیں ہیں یا کئی ایک گروپ ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے بھی مانتے ہیں بیگانے بھی مانتے ہیں کہ یہ لوگ امن پسند لوگ ہیں، انہوں نے ملک میں کبھی انتشار نہیں پھیلایا، وگرنہ آپ کے سامنے ہے کہ مذہبی پارٹیوں نے بھی انتشار پھیلایا، سیاستدانوں کی بات تو ایک الگ سے ہے۔ اس بات پر شیعہ حضرات بھی متفق ہیں، بریلوی حضرات بھی متفق ہیں، دیوبندی حضرات بھی متفق ہیں، آپ کا لبرل طبقہ، آپ کا سیکولر طبقہ، پاکستان کے اندر بسنے والا، وہ سارے تسلیم کرتی ہیں اہل حدیث مکتبہ فکر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی املاء کو نقصان نہیں پہنچایا اور کبھی حاکم وقت کے خلاف خروج بھی نہیں کیا، چاہے وہ حاکم وقت مزاج کے مطابق ہو یا مزاج کے خلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے۔ اللہ تو گواہ رہنا ہماری ملک پاکستان کے ساتھ محبت ہے، اللہ تو گواہ رہنا ہمارا ہم محسنین کے اس احسان کو یاد کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تو ان کو جزائے خیر دے جنہوں نے یہ مملکت پاکستان ہمیں حاصل کر کے دی، جس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی۔ حضرات بات دور نہ چلی جائے، میں تردید کر رہا ہوں خود پسندی کی، کہ خود پسندی ایک ایسی برائی ہے اور ایک ایسا وبال ہے جو انسان کی زندگی کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، مسلمان کی زندگی کو، اور خوشامد اور چاپلوسی، کسی کی بے جا تعریف کرتے جانا یہ بھی غلط ہے۔ اس حوالے سے میں نے بات عرض کی۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام لینے سے منع فرمایا ہے، ناپسند فرمایا اس کو۔ ہاں قرآن کریم میں کئی ایک جگہ پر قتل کے بدلے قتل ہے، کوئی کسی کی آنکھ ضائع کرتا ہے، اس کے آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، کان کے بدلے کان ہے، ناک کے بدلے ناک ہے، ہاتھ کے بدلے ہاتھ ہے، یہ سارا کچھ قرآن پاک میں موجود ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ مگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر انتقام، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سال ہر سال لڑائی جھگڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بتنگڑ بنا کر ایک دوسرے کا گریبان پکڑنا اور اس کی عزت کو اچھالنا اور اس کی عزت کو تار تار کرنا، اسلام اس کی اجازت تو نہیں دیتا، اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ دیکھتے نہیں عدالتوں کے اندر بہت سارے مقدمات ایسے ہی ہیں جو فضول قسم کی، بس چھوٹی سی بات، بچے آپس میں لڑے تھے، بڑے بھی دیکھ کر لڑ پڑے، تو نے میرے بچے کو کیوں چھیڑا، تیرے بچے نے میرے بچے کو کیوں۔ یار یہ بچے ہیں، کوئی ہم عقل سے کام لیں، کوئی ہم دماغ سے کام لیں کہ ہم اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، الجھ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، آپ نے یہ بھی فرمایا مسلمان کے لیے جسد واحد کی طرح ہے، آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ لوگوں کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ قرآن یہ تعلیم دیتا ہے کفر کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ۔ ہم اپنوں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے، یا ہم نے اللہ رب العزت کو جواب نہیں دینا؟ یہ قرآن کی آیات، ان پر عمل کون کرے گا؟ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اہل جنت کی، مومنوں کی، مسلمانوں کی یہ علامت اور پہچان ہے کہ جب غصہ آئے تو غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، آپ نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو کشتی کرتے ہوئے کسی کو بچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصہ آئے تو غصے کو پی جائے۔ یہ سچ کہتے ہیں، غصہ عقل کا دشمن ہے۔ غصے میں آ کر کیا کیا کچھ ہوتا ہے، اور غصے میں آ کر یہ تشدد کے واقعات سارے پیش آتے ہیں، ایک دوسرے کو مارنے تک، سکا باپ بیٹے کے خلاف اور بیٹا سکا باپ کے خلاف جان پہ درپے ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کو ختم کر کے وہ سمجھتا ہے میں نے سکھ کا سانس لیا، پھر بعد میں پچھتاتا ہے میں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ فضیلت مواب استاذی المکرم پروفیسر یاسین ظفر صاحب حافظہ اللہ، جامعہ سلفیہ کے پرنسپل، انہوں نے بڑی خوبصورت بات ایک ٹاک شو میں بیان فرمائی، دہرائے دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں
کہ انتقام لینے سے کبھی آپ کا من نہیں بھرے گا، آپ کا دل نہیں بھرے گا. آپ کسی سے کے ساتھ اختلاف ہے نا، آپ انتقام لے کر آپ کا دل کرے گا میں اور انتقام لوں اور اس کو گھسیٹوں اور اس کو ماروں اور اس کو لتاڑوں. لیکن معافی دے کر بندے کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. انتقام کی کوئی حد نہیں ہے، معافی کی حد بھی ہے، اور معاف کرنے سے بندہ مطمئن ہو جاتا ہے. انتقام کو ترک کریں. یہ مذہبی انتقام، یہ سیاسی انتقام، یہ لسانی انتقام، یہ اسی طرح علاقائی انتقام، اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے نسلوں کا خان. یہ برادریوں کا انتقام، کس کس انتقام کی بات کریں، یہ چلتا چلا جا رہا ہے. حضرات گرامی، حضرت احنف بن قیس، ان کے بارے میں آتا ہے چند نوجوان بڑا تحمل والا انسان تھے، تحمل، بردباری اور برداشت کرنے والے انسان تھے حضرت احنف بن قیس. ایک دن نا چند نوجوان اکٹھے ہوئے، کہنے لگے اس بندے کا آج امتحان لیتے ہیں. یہ بندہ جو ہے نا اس کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ یہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے، بردباری اور برداشت کا مادہ اس کے اندر بھرپور ہے. چلے گئے طے کر کے. ایک نوجوان نے ان میں سے جا کر دستک دی. حضرت احنف بن قیس باہر آئے، کہنے لگے میں آپ کی والدہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. ان کو بڑی محبت سے بٹھایا اور سمجھایا. فرمانے لگے او بھائی شادی کرنی ہے، میری والدہ تو 70 سال کی ہو چکی ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، آپ اپنی ہم عمر سے شادی کریں جو خوبصورت بھی ہو، جو بچے جنم دینے والی بھی ہو. ایسی باتیں کہہ کر ان کو بھیج دیا، اور جاتے وقت کہنے لگے یاد رکھنا احنف بن قیس تمہاری باتوں سے کبھی مشتعل نہیں ہوگا. ہمارے جیسا کوئی ہوتا سر پھاڑ دیتا اس کا کہ تو کس طرح کی باتیں کر رہا ہے. ہمیں تعلیم دی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ برداشت کرو، تحمل پیدا کرو. والکاظمین الغیظ، غصہ آئے تو غصے کو پی جاتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو ایک بندے نے گالیاں دیں، فرمانے لگے اگر قیامت نہ آنا ہوتی تو تجھے میں ضرور جواب دیتا. بھئی یعنی قیامت آ جانی مجھے جواب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی عدالت میں جائے گا، رب تجھے ذلیل کر دے گا. اس کا مطلب ہے ہمیں قیامت پر ایمان نہیں ہے، جو ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہی سب کچھ ہو جائے. چھوٹی سی بات پر انتقام. یار ہم زبانوں کو کنٹرول کیوں نہیں کرتے؟ ہم زبانوں کو لگام کیوں نہیں ڈالتے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان کو کہتے ہیں زبان مجھے ڈر ہے کہ تو میرے پورے جسم کو برباد کر دے گی، میں ہلاکت کی طرف لے جائے گی. زبان سے ایک بندہ بولتا ہے نا تو وہ اس کے لیے تباہی کا، پورے جسم کے لیے تباہی کا باعث بن جاتا ہے. صحابہ کرام نے کہا ابو بکر آپ تو بڑے سچے ہیں، آپ تو بڑے عظیم انسان ہیں، آپ زبان کے بارے میں اور آپ کی زبان سے خیر کے کلمات نکل. فرمانے لگے مجھے ڈر لگتا ہے کسی زبان سے کوئی غلط بات نہ ہو جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، صبح کا وقت ہوتا ہے، ابن آدم کے جسم کے سارے اعضاء زبان کے آگے ایسے واسطہ دیتے ہیں کہ کوئی ایسا بولنا تیری وجہ سے ہمیں بھی کہیں جہنم میں جانا پڑ جائے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصہ آئے تو غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے 3 بار آ کر ایک ہی سوال دہرایا، اللہ کے رسول میرا ملازم غلطی کرے تو میں اسے کتنی مرتبہ دن میں معاف کروں؟ آپ نے فرمایا 70 مرتبہ بھی معاف کرنا پڑے تو اس کو معاف کر دو. یہ تعلیم دی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے 3-4 جو برائیاں ہیں اور 3-4 میں نے جو عیوب ہیں میں جو بیان کیے ہیں، جو نقائص ہیں جو ہماری زندگی کے لیے بدنما دبا اور داغ ہیں اور ہماری آخرت کی بربادی کا سامان مہیا کرتے ہیں، ان کو ہم ترک کریں. ایک خود پسندی کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے نا بھائی، رائے اس کی بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، اس کی بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، اس کی بھی میں غلط ہو سکتا ہوں. خود پسندی کو ہم چھوڑیں، دوسروں کی بات کو بھی ترجیح دیں. دوسرے نمبر پر خوشامد، چاپلوسی مذہبی رہنماؤں کی ہو یا سیاسی رہنماؤں کی ہو، نواز شریف کی ہو یا عمران خان کی ہو، یہ وہ بربادی کا سامان ہے جو انسان کو بیڑا غرق کر دیتا ہے. ہم کہاں پہنچ گئے؟ ہم الجھ کر رہ گئے آپس میں. اے اللہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اے اللہ جو ملکی سالمیت کے حق میں ہیں، اللہ تو ان کو کامیاب کر دے.
وہ کوئی بھی ہوں، وہ جہاں بھی ہوں، اللہ جنہوں نے محسنین پاکستان کی قدر کی ہے اور اس پاکستان کی قدر کی تڑپ رکھتے ہیں، اللہ تو ان کو عروج و اقبال عطا فرما۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان بھائی آپس میں لڑیں نہ، جھگڑے نہ، مذہبی رہنماؤں کے پیچھے لگ کر یا سیاسی رہنماؤں کے پیچھے لگ کر آپس میں نہ لڑیں۔ انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دینا، ہمارے اوپر جو بحثیت عوام جو ذمہ داریاں ہیں، ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، صرف حکمرانوں کی ذمہ داریاں نہیں، ہم وہ ذمہ داریاں بھی ادا کریں اور اللہ کے حضور دعا بھی کریں تو یقیناً اللہ کی رحمت اور برکات شامل حال ہوگی اور پاکستان ایک نئے سرے سے ابھرتی ہوئی اور ترقی یافتہ ایک مملکت اور ریاست بن جائے گی۔ وما علیہ الا اللہ۔